لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. جس رب کریم نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے موقع پر سال کے 12 مہینوں کی گنتی پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. انہی مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کی بڑی فضیلتیں اور جس کے اندر بڑی برکتیں اور رحمتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں دوبارہ عطا کیا. لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اس ماہ مبارک کی بہت بے شمار فضیلتیں اور اس ماہ مبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے استقبال رمضان کیوں اور کیسے. استقبال یعنی ویلکم. ہم اور آپ اپنے مہمان، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کا کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق استقبال کرتا ہے اور استقبال ہر ایک کا ایک جیسے نہیں ہوتا ہے. اپنے بھائی کا استقبال الگ انداز میں ہوتا ہے، والد کا استقبال الگ انداز میں ہوتا ہے، ماں کا ویلکم الگ انداز میں ہوتا ہے. دوست میں بھی بہت سارے کیٹیگریز رہتے ہیں. دوستوں کے اندر بھی وہ ایسا دوست جس کے لیے ہم جو ہے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا ویلکم، اس کا استقبال کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اور روزانہ ملنے جلنے والے دوستوں کے استقبال کا انداز الگ ہوتا ہے. محلے اور بستی میں عام لوگوں کا استقبال آپ کے گھر پر آنے پر الگ ہوتا ہے، اور وہیں پر آپ کے اپنے علاقے کا کوئی VIP آتا ہے، کوئی لیڈر آتا ہے، کوئی MLA اور MP آتا ہے، تو آپ کے اپنے مکان میں اس کو بلانے کا انداز الگ ہوتا ہے. گویا استقبال ہر آدمی ہر ایک کا کرتا ہے. کسی کا استقبال دل و جان سے کیا جاتا ہے اور کسی کا استقبال ڈر اور خوف کے مارے کیا جاتا ہے کہ اگر میں اسے عزت نہ دوں، اگر میں اس کا اچھے سے استقبال نہ کروں تو شاید یہ دشمنی مول لے یا ظلم اور زیادتی کرے. اس طرح بھی استقبال ہوتا ہے.
گویا ہمارے اندر یہ فطرت، ہماری فطرت کے اندر یہ داخل ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں، اور جس قدر جو آدمی جتنا عزیز ہوتا ہے، جس کی عزت اور جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی رہتی ہے، اس کا استقبال الگ انداز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد زمانے دراز سے کہیں دور ہیں اور اچانک آپ کے گھر آ رہے ہیں تو وہ آنے کی خوشی الگ ہوتی ہے، ان کے استقبال کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کے آنے کے لمحات گنے جاتے ہیں کہ ابو آنے والے ہیں، اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں، اب اتنے دن باقی ہیں، اتنے گھنٹے باقی ہیں، اتنے منٹ باقی ہیں، ہم گھر کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے۔ دوسرے سوچتے ہیں، خواتین، بیٹیاں، بہوਆਂ اور دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ابو جان کو فلاں چیز پسند ہے، پکوانے کا انتظام ہوتا ہے، کار کا اہتمام ہوتا ہے، ایئرپورٹ جانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آپ اگر الٹا دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کس قدر بے چین ہوتا ہے کہ بیٹا 7 سمندر پار گیا ہوا ہے کمانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے، تو باپ اور ماں اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ گویا اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں طے کی جاتی ہیں، آنکھ کھول کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دل و دماغ اسی کے آہٹ کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ چلے گئے، ایئرپورٹ سے لے کر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، ہر آنے والی گاڑی کے تعلق سے گھر میں یہی تصور ہوتا ہے کہ شاید بھیا آ گئے، شاید بیٹا آ گیا، شاید ابو آ گئے۔ دروازے کے اندر انتظار کیا جاتا ہے، ہر رکنے والی گاڑی کو دیکھا جاتا ہے کہ شاید اب اتریں گے۔ تو گویا یہ ہماری دلی کیفیات ہوتی ہیں، یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ، اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے اس بھائی کے ساتھ، اپنے اس بیٹے کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جو ہے ہمارا جو لگاؤ ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے ایک مومن، ایک مسلمان، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، نوجوان، بوڑھا، مرد و عورت، جہاں کہیں کا بھی مسلمان ہے، وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے، اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا۔ یہاں ہمارے اس شہر کے اندر گویا کھانے پینے کا نام رمضان سمجھا گیا ہے، کھانے پینے کا نام رمضان سمجھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف بڑے بڑے ہوٹلز والے جو ہے روزانہ اخباروں میں ایڈ دیتے ہیں کہ اب حلیم کھانے کے لیے، حریص کھانے کے لیے، رمضان کے پکوان کھانے کے لیے گویا صرف 8 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، 12 دن باقی ہے۔ گویا 1 مہینے سے وہ لوگ جو ہے اپنی تشہیر کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے جو ہے استقبال رمضان وہ اس قدر بے چینی کے ساتھ کرتا ہے کہ رمضان آئے گا میں عبادت کروں گا، رمضان آئے گا میں تقوی پیدا کروں گا، رمضان آئے گا میں توبہ کروں گا، رمضان آئے گا میں اپنا تعلق رب سے جوڑ لوں گا، رمضان آئے گا میں روزہ رکھوں گا، رمضان آئے گا میں افطار کروں گا، رمضان آئے گا میں افطار کراؤں گا، رمضان آئے گا صدقات اور خیرات کروں گا، رمضان آئے گا میں اپنی زندگی کو چینج کر لوں گا، رمضان آئے گا میرے گھر کے اندر ایک دینی ماحول بن جائے گا، رمضان آئے گا تو میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ حضرات، ہمارے اسلاف، ہمارے کبار جو گزر چکے ہیں وہ رمضان کا استقبال بڑی بے چینی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ رمضان کی آمد کا انتظار 6 مہینے پہلے سے کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رمضان عطا فرما۔ اور پیارے نبی علیہ السلام جب شعبان میں، رجب میں داخل ہو جاتے تو آپ علیہ السلام نے دعا ہمیں اور آپ کو دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں تو رمضان عطا فرما، رمضان تک ہماری پہنچ عطا فرما دے۔ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ رمضان آئے گا، اور 6 مہینے کے بعد اور جب رمضان آ جاتا ہے تو رمضان میں کیے ہوئے اعمال، رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو قبولیت کے لیے 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ گویا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ 6 مہینے پہلے سے انتظار کیا جاتا تھا، اور کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے گویا 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف
اس طرح رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے اب رمضان جو ہمارے سر پر آ پہنچا ہے، آپ علیہ السلام نے رمضان کا استقبال بڑے اچھے انداز میں کیا اور کروایا۔ اپنے صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر ایک ایسا مہینہ صاف فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار نعمتوں والا مہینہ ہے۔ گویا وہ مہینہ اب ہمارے سر پر آ کھڑا ہے۔ کس قدر تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے، کس قدر تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہماری زبانوں پر یہی ہے کہ ابھی رمضان گیا اور پھر رمضان آ گیا۔ مومن جو ہے اس سے خوش ہونا چاہیے، مومن کو اس سے خوشی ہونی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ گزشتہ رمضان میں ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس رمضان میں نہ ہو۔ ایک کاروباری آدمی جو بزنس کے اندر مہارت رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آنے والے سیزن کے اندر جو ہے اپنے بزنس کو کامیاب سے کامیاب ترین بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو اچھے لیول پر لے جانے کے لیے پوری تیاری کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے اور جو ہے ہر قسم کی تیاری کرتا ہے اور مارکیٹ میں بیٹھتا ہے تاکہ وہ اس سیزن کے اندر پوری کی طرح فائدہ اٹھا سکے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اس موقع پر اگر اس سے کہا جائے کہ پچھلے مارچ کے اندر، پچھلے سیزن کے اندر جو ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ مال کی وجہ سے آپ کے پاس گراہک نہیں آیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، تو وہ تمام کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور بہتر سے بہتر اپنے کاروبار کو بنانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ایک کامیاب تاجر کی علامت ہے، ایک مومن کی نشانی اور ایک مومن کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ پچھلے گزرے ہوئے ایام میں، پچھلے گزرے ہوئے رمضان میں ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی لغزشیں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی غفلتیں ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس رمضان میں تیار ہونا چاہیے، اس رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اس رمضان میں وہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس رمضان میں وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس رمضان کے اندر جو ہے ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی قطع نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے رمضان کا۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہمارا کوئی منٹ، ہمارا کوئی گھنٹہ، ہمارا کوئی دن ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجر و ثواب کا سیزن ہے، یہ اجر و ثواب کا سیزن ہے، یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دین کی بنیاد جن 5 باتوں پر رکھی ہے ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزہ ہے، تو اس روزے کا جو بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں، روزے کا بدلہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ اجر و ثواب کا مہینہ، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، اس لیے کہ یہ مہینہ توبے کا مہینہ، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم سے چھٹکارے کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توکل کے اندر اور بھی زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دلوں کی پاکی اور صفائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ افطار اور سحری کرنے اور کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کلام مجید کا نزول ہوا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کو نازل فرمایا ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ اب وقت بالکل قریب الختم ہے، اب رمضان ہمارے سروں پر آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ سچی توبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے 11 مہینوں میں ہم سے جو کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ توبۃ النصوح کی طلب کرنا چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے، عزم اور ہمت پیدا کرنا چاہیے، حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو ہے ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ تو پہلا کام توبہ، توبے کی بڑی فضیلتیں،
توبے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، اور توبے کے اندر بھی توبۃ النصوح ہمیں اور آپ کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، اس لیے ہم توبے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اے اللہ ہمیں سچی توبے کی تو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو چلیے توبے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ ہماری نیت کو پاک و صاف کرنا ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نیت کی پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ہم جو ہے خالص اللہ کے لیے اس ماہ کا استقبال کر رہے ہیں اور اس ماہ میں اعمال بجا لائیں گے، تو اس طرح توبے کے بعد اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ رمضان میں، گزشتہ رمضان میں اگر ہمارے روزے قضا ہو گئے تھے، کسی شرعی عذور کی وجہ سے خواتین کے روزے چھوڑ گئے تھے، مرد حضرات کے روزے سفر وغیرہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے، تو ان روزوں کو فوری طور پر رکھ لینا چاہیے تھا۔ اب بھی وقت بہت کم ہے، اگر کوئی روزہ چھوٹا ہوا ہے تو وہ روزے کا بھی اہتمام کر لیں، اس روزے کا بھی اہتمام کر لیں۔ آپ علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ استقبال رمضان کے لیے ایک آدھ روزے کا معاملہ نہیں جو مسلمانوں نے بنا کر رکھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ قرآن کریم کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کریم کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان نہ آیا تو گھروں کے اندر قرآن کھولا گیا، رمضان آیا تو مسجد کے کتاب خانوں سے قرآن نکالے گئے، اور رمضان چلا گیا تو گھر کے قرآن بھی بند، مسجد کا قرآن بھی بند، نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو۔ اس لیے ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے کہ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، ہم قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تیاری کریں گے۔ اس طرح قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دینا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے ہمیں کہ رمضان کے مکمل مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، سحری سے پہلے کیا کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کتنی رکعت نمازیں پڑھنا ہے، کتنی دعائیں کرنا ہے، کن کن کے لیے دعا کرنا ہے، دعاؤں میں کیا مانگنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا کیا سلسلہ ہونا چاہیے، سحری کے اندر کھانے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تک ہم کو کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے، اور پھر ظہر میں کیا کرنا ہے، عصر میں کیا کرنا ہے، افطار کی تیاری سے پہلے کیا کرنا ہے، افطاری کے بعد کیا کرنا ہے، قیام اللیل یعنی نماز تراویح سے پہلے کب ہم کو تیار ہونا ہے، نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنا قرآن سننا ہے، اور نماز تراویح کے بعد درس کہاں سننا ہے، کس پارے کا درس سننا ہے، یہ تمام کا تمام ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی گزر گیا، ابھی امتحان کے ایام چل رہے ہیں، ایگزام چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ محنتی طلبہ، وہ محنتی اسٹوڈنٹ جو اپنے رینک لانا چاہتے ہیں، ٹاپ بننا چاہتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ گھر کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، ہر جگہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آپ خود کبھی اپنے گھر کا ماحول دیکھ سکتے ہیں، آپ کے وہ بچے جو پڑھنے میں ٹاپ لانا چاہتے ہیں وہ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں بھی رمضان کے مکمل مہینے کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، دعا کرے تو کیا کرے، کب کرے، کس کے لیے کرے، قرآن کریم رمضان میں کتنے مرتبہ ختم کرنا ہے، کیا صرف ایک مرتبہ ختم کر کے بیٹھ جانا ہے، یا روزانہ ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے 3-4 قرآن ختم کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ لہذا بہت ساری طریقے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر ہم جو ہے مہینے کے اندر 2-4 مرتبہ سے زیادہ، 5-6 مرتبہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ٹائم ٹیبل ہے۔ ہر نماز کے بعد اتنے صفحے پڑھنے سے، ہر نماز کے بعد اتنے رکوع پڑھنے سے جو ہے ہمارا قرآن مہینے کے اندر اتنے مرتبہ ختم ہوتا ہے، اتنی مرتبہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیں سیرت کی کتاب، حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، عقیدے کی کتاب پڑھنا چاہیے، یا بیانات سننا چاہیے، گھر والوں کو بٹھانا چاہیے، اس طرح ماحول بنانا چاہیے، تبھی جا کر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ورنہ آج ہم مسلم سماج کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ افطار ہوا، مسجد سے نکلے یا نہ نکلے، سگریٹ ہاتھ میں آ گیا، ہوٹلوں کے پاس چلے گئے، ہوٹلوں کے پاس جا کر جو بیٹھ گئے، حلیم وغیرہ کھاتے کھاتے جو ہے
نہ قیام اللیل کا اہتمام، نہ تراویح کا اہتمام، نہ کسی اور چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تراویح ہو گئی، رات میں نکل گئے، مسجد سے نکل گئے تو رات 11 ساڑھے 11 بجے سے جو بیٹھکیں ہماری اور آپ کی ہوتی ہیں وہ صبح سحری تک ہوتی ہیں۔ نہ جانے اس کے اندر گناہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کمائی جا سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ گناہ ہی گناہ، غیبت، چاڑی چغلی، گالی گلوچ، گانا، ناچ گانا اور کیا ہے چاٹنگ، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم اور آپ ٹائم پاس کے نام پر کر دیتے ہیں۔ کس قدر وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہماری جو تیاری ہونی چاہیے رمضان کی، استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ آج آپ نماز جمعہ کے بعد گھر جائیں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ایک پین لے لیجئے، ایک کاغذ لے لیجئے اور ٹائم ٹیبل بنانا شروع کر دیجئے کہ رمضان کے مکمل مہینے کا چارٹ، جس طرح افطار کا چارٹ بنتا ہے، جس طرح ہم افطار کے لیے ٹائم دیکھتے ہیں، جس طرح سحری ختم ہونے سے پہلے ہم اپنا ٹائم دیکھ کر ختم کر دیتے ہیں، جس طرح مختلف دکان والے اور مختلف مساجد والے افطار کا ٹائم ٹیبل کا کارڈ بناتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل کا کارڈ بنائیے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہم سے مشورہ لیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ کب کیا پڑھا جائے گا، کب کیسے رہنا چاہیے، کب کس قدر تیاری کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے خالی نہیں رہے گا، ایک ایک لمحہ اجر و ثواب سے خالی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے اندر چینجنگ آئے گی، وہ زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کا دل خود گواہی دے گا، میں نے اس رمضان کا صحیح لطف اٹھایا ہے، میں نے اس رمضان کا صحیح لطف اٹھایا ہے۔ لفظ لطف جو میں کہہ رہا ہوں وہ مزہ اٹھائیے، وہ مزہ محسوس کیجئے۔ آپ عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، سنن کے ذریعے، روزے کے ذریعے، افطار کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اور رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائیں کیجئے، اپنے رب سے گڑ گڑائیے، اپنے رب سے بھیک مانگیے۔ آپ کی کون سی ایسی پریشانی ہے جو رب کی جانب سے قبول نہ کی جاتی ہو، رب کی جانب سے دور نہ کی جاتی ہو؟ آج کون سا ایسا انسان ہے، آج کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر، جس انسان کے زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو؟ ہر گھر کے اندر مالدار کی بھی الگ پریشانی ہے، غریب کی بھی الگ پریشانی ہے، عالم کی بھی الگ پریشانی ہے، عام آدمی کی بھی الگ پریشانی ہے۔ گویا کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہے جو بغیر ٹینشن کے جی رہا ہو، بغیر پرابلم کے جی رہا ہو۔ تو ان پرابلمز کو اللہ کے دربار میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سحری سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے ہوئے رہتے ہیں۔ مانگیے، بھیک مانگیے، رب کے سامنے گڑ گڑائیے، رب کے سامنے روئیے، آنسو گرائیے، رب العالمین سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیجیے، رب العالمین سے اس قدر پیار، اس قدر لاڑ کے ساتھ مانگیے جس طرح بیٹا ماں سے مانگتا ہے۔ یہ مثال نہیں دی جانی چاہیے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ حضرات، یہ مہینہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے۔ ابھی سے تیاری کیجئے کہ رمضان میں کس قدر صدقہ کرنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام ساری زندگی صدقات اور خیرات تو کرتے ہی رہے، لیکن آپ کا عمل رمضان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آندھی اور طوفان سے زیادہ انداز میں آپ صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ آندھی اور طوفان، کل کی بارش آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی بارش، طوفان جو ہے کس قدر آ کر سب کو سیکنڈوں کے اندر ڈبو کر لے جاتا ہے۔ آندھی یعنی ہوا کس قدر تیزی کے ساتھ آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ابھی سے تیاری کیجئے کہ اس مہینے کے اندر میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنے کاروبار کی جانب سے، اپنے دوست احباب کی جانب سے میں صدقہ کروں گا۔ خود بھی کیجئے، بیویوں کو بھی پیسہ دیجئے صدقہ کرنے، ماں کو بھی پیسہ دیجئے صدقہ کرنے، ماں باپ کو بھی پیسہ دیجئے، اپنے معصوم بچوں کو بھی پیسہ دیجئے صدقہ کرنے کے لیے۔ اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا معاملہ رمضان سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلم سماج کے اندر زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑ لیے ہیں۔ اگر جوڑ لیے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو خدا را میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو ضائع مت کیجیے، آپ اپنی زکوٰۃ کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی طاقت دی ہے تو اس زکوٰۃ کا صحیح حقدار جو ہے اس تک پہنچائیے۔ 20 روپے 50 روپے 100 روپے سب کو دے دے کر آپ کی زکوٰۃ ضائع نہ کیجیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو زکوٰۃ ایک مرتبہ دے کر اسے سال کے 12 مہینے فقیر بنانے کے لیے نہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے کا جو نظام ہے اس نظام کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اس سلسلے میں اس سلسلے کے اندر بھی جو ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کے رشتہ دار کو دیجیے زکوٰۃ، آپ کے غریب بھائی کو دیجیے، آپ کے غریب بہن کو دیجیے، آپ کے غریب رشتہ داروں کو دیجیے زکوٰۃ، ایک ساتھ دیجیے، انہیں کاروبار پر لگائیے، انہیں محنت پر لگائیے۔ آئندہ 2-4 سال میں وہ زکوٰۃ دینے کے حقدار، زکوٰۃ دینے کی طاقت نہ ہو لیکن زکوٰۃ لینے والے تو نہ بنیں گے۔ زکوٰۃ کی ساڑیاں بازار میں آ گئی، زکوٰۃ کے ڈریس بازار میں آ گئے، یہ سب کس طرح کا تماشا مسلمانوں نے بنا کر رکھا ہے۔ کتنے ایسے کاروباری ہیں جو ابھی سفر پر ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں مولانا ہم گجرات گئے ہوئے ہیں۔ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ زکوٰۃ کی ساڑیاں لانے کے لیے، زکوٰۃ کے کپڑے لانے کے لیے۔ نہ جانے کس طرح کا تصور مسلمانوں نے دے دیا ہے کہ زکوٰۃ کی ایک ساڑی دے دو غربت ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ کی ایک لنگی دے دو غربت ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ کے نام پر ایک ڈریس دے دو غربت ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط نظام ہے۔ اس نظام سے ہمیں اپنے آپ کو باز لانا چاہیے اور زکوٰۃ کا جو صحیح نظام ہے، زکوٰۃ کا جو صحیح فائدہ ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا ان باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ افطاری کا معاملہ ہے، سحری کا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کیجئے، اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کیجئے، اپنے محلے والوں کا بھی خیال کیجئے کہ کہیں آپ اپنے افطار کے دفتر پر 10 قسم کے جو ہے دستر پر 10 قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا پڑوسی ہے بیچارہ، اسے افطار کرنے کے لیے کھجور تک نصیب نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اسے سحری میں کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ افطار کرانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بندے کو افطار کراتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے۔ نہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہوگی، نہ افطار کرانے والے کے ثواب میں کمی ہوگی، دونوں کو بھی ثواب برابر ملے گا۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس مہینے کے اندر آپ کی جانب سے ایک آدمی ہی صحیح روزانہ میں افطاری اور سحری کا اسے انتظام کروں گا، چاہے آپ ایک ساتھ راشن دے دیجئے یا پھر آپ جو ہے اس کو کہہ دیجئے کہ فلاں وقت پر میں سحری کرتا ہوں یا فلاں ٹائم پر میں افطار کرتا ہوں، آپ بھی آ جائیں یا افطار ساتھ میں کریں، سحری کا الگ انتظام کریں۔ بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں کو اپنائیں، ان راستوں کو نہ اپنائیں اور نیکیاں کس طرح لوٹی جائے گی ان تمام راستوں کو تلاش کیجئے۔ پیسہ کمانے کا جتنے راستے ہم تلاش کرتے ہیں، پیسہ چاہیے کیسے بھی آ جائیں، اسی طرح نیکیاں چاہیے کیسے بھی آ جائیں۔ جس طرح پیسے کمانے کے لیے 10 ہاتھ مارتے ہیں، 10 راستے نکالتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح نیکیاں کمانے اور نیکیاں چرانے کے لیے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آزو سے بائیں سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح نیکی کما لوں، کسی طرح نیکی کما لوں۔ بڑی نیکیاں، چھوٹی نیکیاں، راہ چلتے چلتے پتھر ہٹا دیے نیکی مل گئی، راہ چلتے چلتے موز کا چھلکا ہٹا دیے نیکی مل گئی، افطار کرا دیے نیکی مل گئی۔ کتنا افطار؟ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر افطار میں آپ کو دینے کی طاقت ہے، آدھے کھجور کا ٹکڑا بھی افطار میں کسی کو دینے کی طاقت آپ کے پاس ہے تو اتنا دیجئے، ثواب ایک روزے دار کا، ایک روزے کا ثواب۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ ہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ جس طرح ابتدا میں نے کہا ایک باپ بیٹے کا انتظار، بیٹا باپ کا استقبال کیسے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ہمارے دل و جان سے جو ہے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ جو ہے پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے. یہ 5 باتیں، یہ 5 ارکان ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار گویا مکمل اسلام کا انکار ہے. تو ایسا رکن ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کا موقع آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور پھر جو ہے اس روزے کا پورا ثواب کمانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جو شب قدر رکھا ہے اس کو تلاش کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے توبہ اور استغفار کرنے، رمضان سے پہلے اپنے دل و دماغ کو تیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے مکمل صحت اور عافیت عطا فرما تاکہ رمضان میں ہم روزہ رکھ سکے. اے اللہ جو دواخانوں میں بیمار ہیں، نوجوان، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بیماری کی وجہ سے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور نہ کی ہیں، اے اللہ تمام مومنوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اچانک آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، واقعات سے بچا لیجئے. اے اللہ اچانک آنے والی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. اے اللہ جب دنیا سے رخصتی کا موقع آئے تو آپ کی خوشنودی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت عطا فرمائیے. اے اللہ توبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ حرمین کی خدمت کرنے والے خادموں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. ورحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.